بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک کولیگ سے ملاقات ہوئی تو کافی پریشان لگا۔ اس وقت پریشانی کی وجہ پوچھی تو بتانے لگا کہ 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا کہ میں نے جاب کرنی ہے۔ دوست نے مزید بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، بھائی اور بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ اپنے الگ الگ گھر میں ہیں۔ ماں جی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ ضرورت تو نہیں ہے جاب کی، مگر وہ کہتی کہ گھر میں بور ہوتی ہوں، تو میں نے اجازت دے دی۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتی تھی۔ 7 ماہ پہلے اللہ نے ہمیں بیٹی کی نعمت عطا کی۔ اس دوران کچھ عرصہ بیوی نے جاب چھوڑ دی تھی۔ بیٹی 2 ماہ کی تھی تو بیگم نے پھر سے جاب کی ضد شروع کر دی۔ میں نے بتایا کہ ابھی بیٹی چھوٹی ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے، مگر وہ ضد پہ اڑی رہی۔ میری والدہ نے کہا چلیں بیٹی کو میں سنبھال لوں گی، اسے شوق پورا کرنے دیں۔ 3 مہینے والدہ صاحبہ نے بیٹی کو سنبھالا، مگر 2 ماہ پہلے والدہ صاحبہ انتہائی مختصر علالت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اب بیوی سے کہا کہ جاب چھوڑ دیں کیونکہ اب بیٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، مگر اس کی ضد ہے کہ بیٹی کو ڈے کیئر میں چھوڑ کر اس نے جاب کرنی ہے۔ وہ کالج میں پڑھاتی ہے اور معمولی سی تنخواہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری تنخواہ لاکھوں میں ہے اور ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ بیگم سے یہ بھی کہا کہ جو تنخواہ وہاں سے ملتی ہے اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ الگ سے مجھ سے لے لو، مگر وہ ضد پہ اڑی ہے۔ بیٹی کو ڈے کیئر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب 1 مہینے سے اختلاف اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ لڑ کر اپنے میکے چلے گئی ہے اور خلا کے لیے عدالت میں درخواست دے رکھی ہے۔ بیگم کی والدہ یعنی میری ساس مجھے اپنی بیوی سے الگ سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی کہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ وہ کہتے اب جو بھی بات ہوگی عدالت میں ہوگی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ ہمارے ایک دوسرے بزرگ کولیگ ہیں جو اس کی بیوی کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے ان کو ساتھ لیا اور لڑکی کے گھر چلے گئے۔ ملاقات میں اس کی بیوی، ساس اور سسر شامل تھے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی بیٹی ابھی 1 سال کی ہونے والی ہے، تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر جاب کر لینا۔ اس پر وہ نہیں مانے۔ دوسری صورت یہ کہی کہ پھر جاب پر جاتے ہوئے بیٹی کو ادھر اپنی نانی کے پاس چھوڑ جایا کرے، لیکن لڑکی کی امی سوشل قسم کی خاتون تھی۔ وہ کہتی میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، میں اس کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتی۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح لڑکی کی امی کے بغیر اس سے بات چیت ہو سکے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہی تھی، بلکہ ایک ہی فکرہ تھا کہ اب جو بھی بات ہوگی عدالت میں ہوگی۔ ہم نے لڑکی سے کہا ایسے گھر خراب نہ کرو، نقصان سب سے زیادہ آپ کو اور آپ کی چھوٹی بیٹی کو ہوگا، مگر وہ اپنی امی کی باتوں میں آئی ہوئی تھی اور دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد سے بھی کوشش کی، مگر اس لڑکی نے عدالت کے ذریعے خلا لے ہی لی۔ ہماری دوست نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ اب اس کے 3 بچے ہیں۔ پہلی بچی کا اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی، مگر عدالت نے والدہ کے سپرد کر دی تھی اور بچی کا نان نفقہ والد کے ذمہ لگایا۔ پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس بیٹھا جو ایک پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل ہیں۔ ان کے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ کوئی خاتون آئی ہیں جو انہیں ملنا چاہتی ہیں اور پہلے بھی کئی چکر لگا چکی ہیں۔ اس نے اسے بلا لیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا مگر خاموش رہا۔ اسے جاب چاہیے تھی اور پرنسپل صاحب کی تقریباً منتیں کر رہی تھی کہ اسے ٹیچر رکھ لیں، وہ بہت مجبور ہے۔ پرنسپل صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس اسٹاف پورا ہے، آپ سی وی دے جائیں، جب بھی ضرورت ہوئی آپ کو بلا لیں گے۔ جانے سے پہلے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ ہی سفارش کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں، یہ پرائیویٹ اسکول والے آپ کو بہت تھوڑی تنخواہ دے پائیں گے، بہتر ہے آپ کسی کالج میں کوشش کر لیں۔ کہنے لگی سر میرے حالات بہت برے ہیں، خلا کے کچھ عرصے بعد ہی بھائی بھابھی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر میں الگ کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی۔ بیٹی کا خرچ تو اس کا والد دے دیتا ہے، مگر مکان کا کرایہ اور اپنے اخراجات کے لیے مجھے جاب کرنی پڑتی ہے۔ کافی عرصے سے کہیں بھی کسی بھی قسم کی جاب نہیں مل رہی۔ مجھے اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ شوقیہ جاب کرنے اور مجبوری کے تحت جاب کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے جاب کی خاطر اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اب حقیقت میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی، مگر اب جاب کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ شاید میری غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔
اور جس والدہ کی باتوں میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے شروع میں میرا ساتھ دیا، مگر اب وہ بھی میری کوئی مدد نہیں کرتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر یا کسی ضد کی وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ جو حالات ہوں گے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔